جب آپ کوئی ایسی ٹرامیٹیکل اسٹوری کو کور کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے ایموشنز پہ کیسے قابو رکھتے ہیں کہ مطلب وہاں پر تو حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ بہت پتھر دل انسان بھی پگھل جاتے ہیں، تو آپ اپنے ایموشنز پہ کیسے قابو رکھتے ہیں اس دوران جب آپ رپورٹنگ کر رہے ہو؟ سر ہم نے جب پروگرام سٹارٹ کیا تھا نا، اس سے پہلے کی بات کروں، مجھے یاد ہے لاہور میں، اب تو اللہ نے بڑا احسان کر دیا پاکستان میں، نہیں تو آپ کو یاد ہوگا ہر دوسرے دن دھماکہ ہو رہا ہوتا تھا. جس دن دھماکہ پاکستان میں نہیں ہوتا تھا اس دن ایسا لگتا تھا کہ آج کچھ ہویا نہیں. وہ اتنا بدقسمتی سے رچ بس گیا ہوا تھا. تو مجھے یاد ہے داتا دربار والا بلاسٹ، پوری دنیا باہر بھاگ رہی تھی، ہم لوگ رپورٹ کرنے کے لیے اندر بھاگ رہے تھے، یا ہم اندر بھاگ رہے تھے، اس ٹائم ریسکیو اس طرح سے تھی نہیں، یا پولیس بھاگ رہی تھی. تو یہ انفارچونیٹ معاملہ ہے. اب یہ چیزیں دیکھ کر وہ پھر انسان کو، ظاہر ہے انسان تھوڑا سا مولڈ ہو جاتا ہے، تو وہ خطا کا پتلا ہے، اس میں خطا بھی کبھی ہو سکتی ہے، اللہ معاف فرمائے. تو انسیڈنٹس کی ویریشن آپ کو اس پوائنٹ پر لے آتی کہ آپ بات سن لیتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ڈاکٹر اس کا ہاتھ کیوں نہیں کامتا آپریشن کرتے ہوئے، لیکن اپنی بیٹی کا آپریشن کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کامپے گا؟ وہ نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ جناب میرے سے بہتر سرجن دوسرا ہے، چاہے وہ خود بہترین سرجن ہو. بالکل ایسے ہی. اینڈ عمران، آج کل تو ٹیکنالوجی آ گئی ہے، بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جاتی ہیں، سی سی ٹی وی کیمراز آ گئے ہیں، آڈیوز مل جاتی ہیں، فون کالز ٹریس ہو جاتی ہیں. تو آج کی کرائم رپورٹنگ میں اور آج سے 10 سال پہلے کی کرائم رپورٹنگ میں کوئی فرق ہے یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے؟ سر بالکل ڈفرینس ہے، بالکل ڈفرینس ہے. آج کی کرائم رپورٹنگ انفیکٹ پی آر کرائم رپورٹنگ نہیں ہے. میں اس کا سب سے بڑا ڈفرینس بتاتا ہوں. ماضی میں کرائم رپورٹنگ کی جو بیسس تھیں وہ تھیں پولیس سے خبر لینا اور اس کے بعد اس کو پولیس کی مرضی سے چلانا. وہ کرائم رپورٹر جو واقعی جوتے گھساتا تھا، جو واقعی خوار ہو کر کرائم کو ٹریس کرتا تھا اور اس کے بعد اس کو رپورٹ کر رہا ہوتا تھا، وہ شاذ و نادر لوگ تھے. اور میں آئی بلیو کہ ہمیں ان کے نام بھی نہیں پتا، لیکن they were the heroes. They were the heroes actually. اب کیا ہو گئے کہ you have got the digital platforms. تو آپ کو اگر ٹی وی پہ نہیں بھی چل رہا تو آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر چلا دیتے ہیں. لیکن آئی بلیو کہ ہمارا کرائم رپورٹ کرتے ہوئے ٹون جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اٹ وینٹ رانگ. یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جس کو آئیڈلائز کیا جا رہا ہے، جی اس کے بعد اس نے ناول پڑھ کے یہ کیا. نو، ہمیں اس کو ایک عبرت کی کہانی کے طور پر پیش کرنا چاہیے. ہاں ڈفرینس بالکل ہے، لیکن فریکوینسی ضرور بڑھ گئی. آپ نے اب نوٹ نہیں کیا کہ ہر چوتھے دن آپ کو ریپ کی خبر مل رہی ہے، ہر پانچویں دن آپ کو مرڈر سٹوری مل رہی ہوتی ہے، بھائی نے باپ نے بیٹی کے ساتھ یہ کر دیا. اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں پہلے تھیں، پرابلم کیا تھا کہ یہ رپورٹ نہیں ہو پا رہی تھی. دو چیزیں ہوئی، ایک تو لوگوں میں اویئرنیس آئی، انہوں نے پولیس کو رپورٹ کرنا شروع کیا. اب جب پولیس کو رپورٹ کرتے ہیں تو وہ سٹوری ایونچولی جو چیز رپورٹ ہوتی ہے وہ چیز اسکرین پر آ جاتی ہے. ایک تو یہاں پر بہتری آئی ہے. دوسرا، نہ جانے سالہ سال کتنی بہنیں، کتنی بیٹیاں، کتنی بچیاں بربادی کاٹ رہی ہوتی تھیں اور وہ خاموش تھیں. اب جیسے جیسے سوسائٹی ایجوکیٹ ہو رہی ہے، پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ دیئر رائٹس، پیپل آر رپورٹنگ کرائمز. تو وہ چیزیں آپ کو فریکوینسی تھوڑی سی زیادہ اس وجہ سے نظر آ رہی ہے کہ یہ 3-4 فیکٹرز. اور چوتھا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ پیپل ہیو گاٹ دی پلیٹ فارمز. آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے، میرے پاس پلیٹ فارم ہے. اب ہم وہ اخبار کے محتاج نہیں ہے، ٹی وی کے محتاج نہیں ہے کہ ٹی وی چلائے گا تو چلے گی، نہیں چلائے گا تو نہیں چلے گی. اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ کسی برائی کو برائی کہنا چاہتے ہیں، جس کو معاشرہ برائی نہیں سمجھ رہا، تو یو ہیو گاٹ دی پلیٹ فارم. آج آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں تو بات کرنا چاہتا تھا، حجت تمام کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس وہ نارمل تیل نہیں تھا، اس وجہ سے رادھا نہیں ناچ سکی.